منی، پیسہ، دس از آل وی چیز، اس کا پیچھا کرتا ہے انسان. دس از آل وی فیئر آف لوزنگ، ہم اس کو کم ہو جائے یا یہ چلا جائے اس سے ڈر لگتا ہے. دس از وٹ وی ول نیور ہیو انف آف، اور یہ جتنا بھی آ جائے انسان کو اچھا ہی لگتا ہے کہ اور آ جائے اور آ جائے. اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے سینوں میں ایمان کی دولت ہے، ہم بھی اس ریٹ ریس میں پیچھے نہیں ہیں. کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ حلال ذریعے سے کمانا پورا نہیں کر رہا، کرائے بڑھ رہے ہیں، قرضے چڑھ رہے ہیں، اور پھر انسان حلال کو سوچ کر کے وہ حرام کی طرف آتا ہے. کاروباری آدمی ہے تو سود لے لے گا، جاب کرتا ہے تو سفارش اور رشوت کی طرف آ جائے گا. مسئلہ یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جتنا بھی پیسہ ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس کا کیا معیار ہے. تو ایک مسلمان وہ اس بات کو دیکھے کہ دس منی اٹ از ناٹ اونلی اے پیس آف پیپر، اٹس اے ٹیسٹ. اٹس ناٹ اونلی اے پیس آف پیپر، یہ صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ ایک امتحان ہے. کیسے کمایا، کتنا بچایا، کس کو دیا، یہ سب کا حساب کتاب ہوگا. اور یہ قیامت کے پہلے جو کمپلسری کوشچن ہے نا 4 5 6، ان میں یہ شامل ہے. ہاؤ یو ہیو ارنڈ اٹ، ہاؤ یو ہیو سیوڈ اٹ، ہاؤ یو ہیو انویسٹڈ اٹ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. So if you are custodian of belief and iman, then your priorities must change. اگر آپ ایمان والے ہیں تو پھر آپ کی priorities change ہونی چاہیے. یہ پیسہ آپ کے ایمان کو مسئلہ نہ ڈال دے، اللہ کے حکم کے مطابق آئے، اللہ کے حکم کے مطابق جائے. اصل میں ہم نے نا ایمان کی ویلیو کا اتنا خیال رکھا ہی نہیں ہے. We have devalued ایمان، ہم نے ایمان کو ڈی ویلیو کر دیا. کیا ایمان کی ویلیو آپ کے نزدیک؟ تھوڑا سوچیں. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ڈی ویلیو ہوتا ہے، ایک ری ویلیو ہوتا ہے. 2010 کے اندر ڈالر کی قیمت کتنی تھی؟ 85 روپے کا تھا، اور آج کل کی رپورٹ کے مطابق 278 روپے کا ہے. پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، ری ویلیو بھی ہو جاتا ہے. تھنک دیٹ وٹ از دا ویلیو آف ایمان. وی ہیو ڈی ویلیوڈ دا ایمان. ایک طرف ایک بندے کے پاس کروڑ روپیہ نہیں ہے، کروڑ روپیہ نہیں ہے، لیکن ایمان کی دولت ہے. بتائیے کیا اس کو اس بات کے اوپر کوئی اسے اس چیز کا ہے کہ میرے پاس ایک دولت ہے، یا وہ کروڑ کو ہی دیکھتا جا رہا ہے؟ He must appreciate that I have believed that biggest treasure. یہ جملہ میرا لے لو آج. ہمارا سب سے بڑا فخر وہ ایمان ہونا چاہیے، ہمارا سب سے بڑا فخر وہ ایمان ہونا چاہیے کہ میں ایمان والا ہوں. قرآن مجید میں سورہ فاتر میں فرمایا، اور ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا. The legacy of book has been given to those who are chosen ones. چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، یعنی ہم ہیں، کیونکہ یہ آخری امت ہے، سب سے افضل امت ہے، امام الانبیاء کی امت ہے. اس امت کو ایمان کی وجہ سے ہی بہترین امت قرار دیا گیا. تو اب یہ بھی سوچیں، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ایک بندے کے پاس ایمان کی دولت ہے لیکن کروڑ روپیہ نہیں ہے، تو کیا اس کو اس بات کا فخر ہوگا کہ یار میرے پاس ایمان کی دولت ہے؟ اور ایک بندے کے پاس کروڑ روپیہ بھی ہے، ارب روپیہ ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، انویسٹمنٹ ہے، بہت بڑی بڑی اس کی پراپرٹیز ہے، لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے. مان لیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس بات پہ بھروسہ کریں، مان لیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایمان کی عظیم الشان دولت اگر نہیں ہے، قیامت کا دن ہوگا، اس بندے کو بلایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ اگر ابھی تیرے پاس پوری زمین جتنا سونا آ جائے، کیونکہ تو جہنم میں جا رہا ہے، اگر تیرے پاس پوری زمین جتنا سونا آ جائے، دس پلانٹ ارتھ از ویری بگ، تو کیا تو وہ سونے کے بدلے یہ لے لے گا کہ تجھے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے؟ یہ سودا ہو جائے گا؟ اس نے کہا بالکل، اگر میرے پاس پوری دنیا کے برابر سونا آ جائے تو میں جنت میں جانا قبول کروں گا، سونا دے دوں گا. تو فرمایا آج یہ سودا قبول نہیں ہوگا، آج کے دن اس ٹریڈ کا کوئی رزلٹ نہیں ہے، یہ ٹریڈ آج نہیں ہوگی. دنیا میں تو نے ایمان بھی قبول نہیں کیا اور پھر تیرا خاتمہ بھی اسی حالت میں ہوا کہ تو ایمان والا نہیں تھا. اب مجھے بتائیں کتنی بڑی دولت ہے آپ کے پاس. تو ٹرائی ٹو اسٹاپ a little bit and realize that you possess a biggest wealth. کتنی بڑی دولت ہے آپ کے پاس کہ ایمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کو ریمائنڈر دیتے رہتے تھے کہ ایمان کی حفاظت کرنا، ریمائنڈر دیتے تھے، اصرار کرتے تھے اس بات پر، سکھاتے تھے انہیں کہ تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت کرنا. ایک تابعی بزرگ کہتے ہیں میں نے خانہ کعبہ کے ساتھ 35 صحابہ کو دیکھا. وہ صحابی جو قطعی جنتی ہے، وہ صحابی جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور وہ جنت کے سرداروں میں سے ہیں. 35 صحابہ کو دیکھا، وہ بہت زیادہ فکر مند تھے کس بات پر کہ کیا میں یہ ایمان کی دولت صحیح سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. Now guess the cadre and status of that person. He is صحابی. اور ہم اپنا حالت دیکھیں کہ ابھی ہم نے کبھی یہ سوچا کہ واقعی اتنی امپورٹنٹ ویلتھ ہمارے پاس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں،
میں تجھ سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری تربیت کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ کے صدقے تو ہم سب کو ایمان ملا۔ قرآن آپ کو ایمان بتاتا ہے، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، اور آپ فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ اے مالک تو مجھے ہدایت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ The biggest ہدایت is ایمان۔ No, what is ایمان؟ ایکچولی بلیف کیا ہے؟ ایمان یہ ہے زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور پھر آپ کے اعضاء یعنی باڈی آرگنز اس کو پرفارم بھی کر رہے ہیں، یہ کمپلیشن ہے۔ ایمان کا مکمل ہونا کیا ہے؟ فرسٹ چیپٹر اقرار زبان سے، سیکنڈ چیپٹر تصدیق دل سے، تھرڈ چیپٹر آپ کے ہاتھ، آپ کی آنکھیں، آپ کے اعضاء اب اس ایمان کے تابع رہ کے کام کر رہے ہیں، خلاف نہیں چل رہے اس کے۔ اب ایک انسان کی زبان نے اقرار تو کر لیا، دل نے تصدیق کر لی، لیکن اس کے ہاتھ، اس کے اعضاء ایکشن پرفارم نہیں کر رہے، تو اب ڈر ہے، اب ڈر ہے، کمپلیٹ نہیں ہوا کام۔ یہ چیز نکل گئی تو پھر فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایمان کا دار و مدار خاتمے پر ہے، ایمان کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ اس انسان کا خاتمہ کیسے ہوا۔ تو یاد رکھیے ایمان کی جو دولت ہے نا، اس دولت کی حفاظت کریں، کیونکہ اس دنیا کے اندر ایک سسٹم ہے کہ جتنی دولت آپ کو دی جاتی ہے آپ اس دولت کی حفاظت کرتے ہیں۔ دس از سم تھنگ نیچرل رسپانس۔ آج پتہ چل جائے کہ موٹر سائیکلیں اٹھائی جا رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، 10 قسم کے لاک لگا لیں گے۔ گھر کے اندر بہت زیادہ نقب زنی ہو رہی ہے، ڈاکو آ گئے ہیں لاہور کے اندر، اب کیا کریں گے آپ؟ گھر کے اندر سیکیورٹی کیمراز لگا لیں گے، ایک پوری گلی والے مل کے گیٹ لگا کے گیٹ کے اوپر گارڈ بٹھا دیں گے۔ تو یہ تو ایک چور ڈاکو ہے، اور وہ جو ایمان کا ڈاکو ہے، جو شیطان ہے، وہ کتنا خطرناک ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے ایمان ہے آپ کے پاس، آپ نے اس کی کیئر نہ کی تو یہ کنفرم ہے کہ آپ لے کے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہی میں آپ کو تھریٹ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو وارننگ دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ اکثر سنتے ہوں گے فلاں غیر مسلم مسلمان ہو گیا، سنتے ہیں نا، غیر مسلم مسلمان ہو گیا، تو مسلمان بھی غیر مسلم ہو سکتا ہے اگر وہ کیئر نہیں کرے گا، اور اتنی بڑی دولت وہ ہاتھ سے نکال دے گا۔ جس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آج ایمان کی دولت آپ کے سینوں میں ہے؟ آپ اقرار زبان سے کرتے ہیں، دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں، لیکن ایمان کی دولت چھن جائے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کثرت گناہ، گناہ کی کثرت، کیونکہ ایک گناہ دل پہ سیاہ دھبا ڈال دیتا ہے، دوسرا تیسرا، پھر آہستہ آہستہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اب انسان ایکشن کی طرف نہیں آتا۔ And when action is not performed, then there is a great threat۔ تو میرے محترم سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ تربیت فرمائی کہ لیو all of your worries، ساری فکریں چھوڑ دو، صرف ایک فکر پال لو، آخرت کی فکر پال لو۔ ساری فکریں چھوڑ دو، صرف ایک فکر رکھو، آخرت کی فکر رکھو۔ جب تمہاری فکر صرف ایک رہ جائے گی، آخرت کی رہ جائے گی، رب تعالیٰ تمہارے معاملات کو خود سلجھا دے گا۔ ایک فکر رکھو، آخرت کی فکر رکھو۔ اللہ دل کو بے نیاز کر دیتا ہے، غنی کر دیتا ہے۔ Let us take an example for that کہ how you are only taking care of آخرہ، you are thinking about آخرہ، you are thinking about the world hereafter۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ اچانک بیٹھے تھے، اچانک رونے لگے، ان کی زوجہ نے یہ دیکھا، وہ بھی رونے لگی۔ انہوں نے پوچھا، اے میری بیوی تم کیوں روتی ہو؟ کہا اس لیے کہ آپ روتے ہیں۔ آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میں نے نبی کریم سے سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر بندہ دوزخ کے اوپر سے گزرے گا، اور وہ پل صراط ہے جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، اور وہ جو پرہیزگار ہیں وہ گزر جائیں گے، اور وہ جو ظالم ہیں وہ کٹ کر نیچے گر جائیں گے۔ میں پریشان ہو رہا ہوں کہ میں کیا صحیح سلامت گزرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں۔ یہ فکر ہے آخرت کی کہ میں دنیا میں ہوں، اچانک رونا شروع کر دوں، اچانک سوچنا شروع کر دوں کہ اس آخرت کا پورا چیپٹر کس طرح میں اس کو ڈیل کروں گا۔ دس از دا فکر آف آخرہ۔